سے پہلے تو کلیئرفائی کر دیں جو حریم کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ آپ دونوں اکٹھے ہی ٹک ٹاکس بناتے تھے اور ایک ساتھ ہی وائرل ہوئے، اور حریم اور آپ ہمیشہ ساتھ ساتھ تھے، باہر ٹورز میں بھی آپ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو یہ الزامات جو آپ پر لگے ہیں، کوئی لڑائی وغیرہ چل رہی تھی؟ مطلب انگلیاں تو انہوں نے آپ پر اٹھائی ہیں، معاملہ ہے کیا حقیقت میں؟ جی السلام علیکم. آپ یہ بول رہے ہیں کہ حریم شاہ کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو میرے پہ انگلیاں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ جب کوئی انسان چوری کرتا ہے تو وہ یہ نہیں بولتا کہ چوری میں نے کی ہے، پہلی بات. دوسری، ریلیز ہونا ویڈیوز یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے پاکستان میں اس لڑکی کا، کہ اس لڑکی کی ہمیشہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، یا لوگوں کی وائرل کرتی ہے یا خود کی وائرل ہوتی ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے نارمل ہے. اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ویڈیوز وائرل ہوں یا نہ ہوں. البتہ سندر یہ نارمل بات تو نہیں ہے، المیہ ہے ایک، اور اس سے زیادہ ایک شخص کے لیے ٹیزنگ چیز کیا ہوگی کہ اس کی ویڈیوز لیک ہو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اور حریم شاہ کی تو بہت دوستی تھی، دراڑ کیوں آئی دوستی میں آپ کی؟ وجہ کیا بنی اس کی؟ جی دوستی ختم ہو گئی تھی، اس پہ میں شکر الحمدللہ کہ دوستی ختم ہو گئی تھی، اور دوستی میں رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ اور بھی. اور یہ تھا کہ اس کو کچھ پیمنٹ کی ضرورت تھی، اس کی بہن کا نکاح تھا تو میں نے دیا تھا. تو اس نے وہ جب میں نے ریٹرن کرنے کا بولا تو اس میں جھگڑا شروع ہو گیا. تو پھر میں نے اس گن سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا. میں نے کہا پیسے بھی تم رکھو، پیسے مت دو، اچھا لڑائی لیکن کی مجھے وجہ صرف گندگی میں پیسے ہی مت تھے، ڈالو. لیکن سندل ایک اور لڑکی کا نام آ رہا ہے، وہ آپ کی دوست ہے اس ویڈیوز کے لیک آؤٹ ہونے معاملے میں، وہ کون ہے؟ جی وہ میری دوست سے پہلے وہ حریم شاہ کی دوست تھی، بچپن ان کا ساتھ گزرا، ایک گاؤں کی ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ عائشہ نے یہ ویڈیوز لیک کی ہیں، کیونکہ میرے سامنے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. رائٹ. اب ایک انسان فیم کے لیے اتنا گر سکتا ہے، اپنی ویڈیوز خود لیک کر سکتا ہے اور پھر وہ دوسرے پہ الزام لگائے، یہ بھی ایک فیم ہے. یہ بھی ایک فیم ہے. اس سے اس کو کیا فیم مل رہا ہے، کیا اچھا فیم مل رہا ہے، برا فیم مل رہا ہے، اس کو ڈزنٹ میٹر. اس کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو نجی ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ جی میں چاہتی ہوں کہ تحقیق ہو. وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہر جگہ بول رہی ہے کہ سندل نے میری کی ہے، سندل نے میری کی ہے. دیکھو میں ایک بات بولوں پرسنلی، کہ اگر میرے اس طرح ویڈیوز لیک ہوتی تو میں اپنے آپ کو مار دیتی، خود کو قتل کر دیتی، خودکشی کر لیتی. اللہ معاف کرے اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں تو منہ نہیں دکھا سکتا، بندہ سامنا نہیں کر سکتا. اور وہ اتنی کوئی بے شرمی سے بیٹھ کر میک اپ کر کے آ رہی ہے، ہر انٹرویو میں دے رہی ہے، چینل پہ ہر چینل پہ انٹرویو دے رہی ہے کہ میری ویڈیوز انہوں نے لیک کی ہیں. مطلب تھوڑی شرم ہونی چاہیے انسان کو. انسان خود تھوڑا، اگلا بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ یار یہ کیسی ویڈیوز ہیں، اور اس کا دیکھو ذرا یہ کتنی بریو ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. اور وہ وہاں سے میڈیا میں آ رہی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. وہ ایف آئی ایم میں کیس کیوں نہیں کر رہی اس بات پر؟ اس کو چاہیے کہ وہ کیس کرے، چاہے مجھ پہ کرے، چاہے وہ اپنے بوائے فرینڈ پہ کرے، چاہے وہ عائشہ پہ کرے، لیکن کیس تو کرے نا. وہاں سے بیٹھ کر میڈیا میں باتیں کرنے سے اپنے آپ کو اور کیوں وہ کر رہی، ذلیل کروا رہی ہے. لیکن ساری باتیں وہاں پر آ جاتی ہے نا کہ فیم لینے کے چکر میں وہ اتنی پاگل ہو چکی ہے، وہ اپنی عزت نہیں دیکھ رہی. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہم پر کیس کرتی، ہم پہ پروف کرواتی. پروف نہ کیا تو پھر تو میں اس پہ کیس کروں گی ہر جانے کا کہ اس نے میرے پہ غلط الزام لگایا ہے. اور دیکھیں سندل خٹک کو تو یہاں پر میڈیا پہ بہت ٹائم ہو گیا. اگر سندل خٹک نے اپنی ویڈیوز وغیرہ اس کے ساتھ فیمس ہونا، یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کیس آپ کریں گی، نہیں وہ آپ پہ بھی کیس کرنے کی تیاری کر رہی ہیں. آپ تیار ہیں؟ آپ پر بھی کیس ہونے کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ مجھے بول رہی ہے کہ میری پاس جو ویڈیوز ہیں یہ میرے بوائے فرینڈ نے بنائی تھی، اور میں اپنے بوائے فرینڈ پر اور تم پر اور عائشہ پہ کیس کروں گی. اور اب یہ بولتی ہے کہ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں، میرے ہسبینڈ کی ویڈیو میرے ساتھ نا. فار یور کائنڈ انفارمیشن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اور یہ جو نازیبا ویڈیوز اس کی آئی ہیں یہ کوئی لڑکی نہیں بنا سکتی، پہلی بات. دوسری بات، شیشے میں اس کے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ پیچھے سے نظر آ رہے ہیں کہ کون ویڈیو بنا رہے ہیں. اور یہ بولتی ہے کہ انہوں نے میرا موبائل ہیک کیا. تو نیو جنریشن ہے، آئی کلاؤڈ کسی کا ہیک نہیں ہو سکتا، کبھی کسی کا فون ہیک نہیں ہو سکتا. اور مان لیا کہ یہ بولتی میرے ہسبینڈ ہے، تو ہسبینڈ کیا عائشہ کو ویڈیو بھیجیں گی؟ عائشہ یہ تو رکھ، میری بیوی کی ویڈیو ہے، اور سندل کو بھیجو، سندل اپلوڈ کر دے گی. اور یہ بولتی ہے 1 سال پرانی ویڈیو میں نے پہلے سے ایف آئی اے میں بول دیا تھا، یعنی تمہیں پتا تھا کہ تم ایسی گندی ویڈیوز بناؤ گی، وائرل ہوں گی، کیوں؟ اور تیسری بات کہ اس کا ہسبینڈ تو یہ ہے ہی نہیں. 1 سال پہلے تو ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو ترکی میں تھی، اور ہماری تو دوستی ختم تھی، ہم کیوں اس کا ساتھ ایسا کریں گے؟ تو یہ اس کا بوائے فرینڈ حسن شاہ تھا جس کے ساتھ یہ ریلیشن میں تھی، اور یہ خود اس چیز کو مانتی ہے.
اچھا سندل، یہ آپ بتائیں کہ جس نے بھی یہ جرم کیا ہے، یہ ویڈیوز ریلیز کی ہیں، ان کے لیے کیا سزا تجویز کریں گی آپ؟ کیا ہونی چاہیے سزا؟ اس نے یہ جرم کیا ہے، میں چاہتی ہوں اس کو سخت سے سخت سزا ملے. اس نے کیا ہے تو اس کو جیل میں سزا ملی جائے اور سخت سے سخت سزا ملی جائے. تھینک یو سو مچ.